Assalamu alaikum. Dear students, once again welcome to all of you. The pair stopped for a moment. वो जो जोड़ा था वो एक लम्हे के लिए रुका. Then after crossing the mall headed मॉल को अबूर करते हुए toward the मैक्लोर रोड, वो मैक्लोर रोड की तरफ बढ़ा. When the couple had walked, जब जोड़ा चला था some 100 yards ahead of him, कोई 100 गज उससे आगे चला होगा. He hurriedly moved after them, वो तेज़ी के साथ उनके पीछे चलना शुरू कर दिया. Hardly had he reached half way, अभी उसने तकरीबन आधा रास्ता या वस्त में ही पहुंचा था. The road when the truck full of bricks, एक ट्रक जो कि ईंटों से भरा हुआ था, came from behind, पीछे से आया, like a gust of wind, झक्कड़ के हवा के एक झक्कड़ की मानद आया. एंड क्रशिंग हिम, और उसको कुचलता हुआ, डाउन, नीचे गिरा गया, स्प्रेड ऑफ, तेज़ी से भाग गया, टूवर्ड्स द मैक्लोर रोड की तरफ. जब ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक आंधी के झक्कड़ की मानद या हवा के झक्कड़ की मानद पीछे से आया और नीचे से कुचलता हुआ तेज़ी से मैक्लोर रोड की तरफ चला गया. द ड्राइवर ऑफ द ट्रक हैड हर्ड अ श्रीक, ट्रक के ड्राइवर ने एक चीख सुनी. एंड हैड एक्चुअली फॉर ए मोमेंट स्लो डाउन, और एक लम्हे के लिए वाकई रफ्तार आहिस्ता या सुस्त कर ली. बट लेकिन रियलाइजिंग दैट समथिंग सीरियस हैड हैपेंड, मगर ये जानते हुए कि कोई संगीन वाक़या रूनमा हो गया है, हैड टेकन एडवांटेज, तो फ़ायदा उठाते हुए, ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का, तो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए, एंड हैड स्पेड अवे, और फ़रार हो गया, इनटू द नाइट, रात में. तरीक़ी का फ़ायदा उठाया और तेज़ी के साथ रात के अंधेरे में फ़रार हो गया. 2 or 3 पासर्स बाय हु हैड विटनेस्ड, 2 या 3 राहगीर जिन्होंने हादसे को अपनी आंखों से देखा था. द एक्सीडेंट शाउटेड, एक्सीडेंट को देखा था, चिल्लाए. स्टॉप हिम, उसको रोको. टेक द नंबर नोट कर लो. बट द ट्रक वाज नो मोर टू बी सीन, मगर ट्रक अब वहाँ पर कहाँ था जो नज़र आता. इन अ शॉर्ट वाइल, ठीक है, कुछ ही देर में, अ लार्ज क्राउड हैड कलेक्टेड, काफ़ी हजूम इकट्ठा हो गया. द ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑन हिज मोटर बाइक स्टॉप्ड, ट्रैफिक पुलिस का एक इंस्पेक्टर अपनी मोटर बाइक पर रुक गया. द यंग मैन वाज बैडली हर्ट, नौजवान बुरी तरह ज़ख्मी था. इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा, देर वाज अ लॉट ऑफ ब्लड, इर्द गिर्द बहुत सारा ब्लड था, खून था. अबाउट, एंड ही वाज इन अ वेरी प्रीकैरियस स्टेट, वो बहुत ही नाजुक हालत में था. अ कार वाज स्टॉप्ड, एक कार आकर रुकी. एंड ही वाज लोडेड इनटू इट, और उसे उसके अंदर लाद दिया गया या उसके अंदर डाल दिया गया. एंड टेकन टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, और उसे करीबी हस्पताल की तरफ लेके जाया गया. व्हेन दे रीच्ड देयर, जब वो वहाँ पहुँचे, ही वाज जस्ट अलाइव, वो सिर्फ नाम का ही जिंदा था. ऑन ड्यूटी दैट नाइट, उस रात ड्यूटी पर मौजूद. इन द कैजुअलिटी डिपार्टमेंट, शोबा हादसात की, वर असिस्टेंट सर्जन खान के नर्सें, यानी कि उसकी जो मावन थी. एंड 2 यंग नर्सेज, शहनाज एंड गिल्स, उस रात शोबा हादसात में असिस्टेंट्स, इनके मावन सर्जन डॉक्टर खान और 2 नौजवान नर्सें, शहनाज और गुल, या क्या नाम है, गिल जो है वो ड्यूटी पर थी. ही वाज स्टिल वियरिंग हिज ब्राउन ओवरकोट, उसने अभी तक अपना भूरा कोट जो है वो पहना हुआ था. एंड द सिल्क स्कार्फ, और रेशमी स्कार्फ या गुलूबंद भी पहना हुआ था. देयर वर लार्ज स्टेन्स ऑफ ब्लड ऑल ओवर हिज क्लॉथ, उसके तमाम कपड़ों पर बड़े बड़े खून के धब्बे थे, या उसके कपड़ों के हर जगह पर खून के धब्बे थे. समवन हैड आउट ऑफ सिंपैथी, कुछ लोगों ने इज़राए हमदर्दी करके, प्लेस द यंग मैन्स ग्रीन फेल्ट हैट, उसका जो सब्ज़ रंग का फील्ड हैट था उसे क्या किया, ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर रख दिया. सो डैट इट शुड नॉट बी लॉस्ट, ताकि वो गुम ना हो जाए.
یہ بیٹا آج یہ فرسٹ جو ہے آج کا پیج تھا، اس کے کچھ امپورٹنٹ سینونیم تھے۔ کرشنگ کا مطلب ہوا جب وہ ٹرک اس کو کرش کر کے گیا۔ اسکویز، اسکویش، انجر، پاؤنڈ وغیرہ۔ شریک کا مطلب چیخ ہوتا ہے، کرائی، لاؤڈ نائز وغیرہ۔ ریئلائزنگ کا مطلب نوئنگ ہوتا ہے۔ وٹنس کا مطلب گواہ، واچ، لکڈ۔ ہرٹ کا مطلب زخمی، انجرڈ، واؤنڈ وغیرہ۔ پریکیریس، ناٹ سیف، سیریس، اسپائل وغیرہ۔ اور لاسٹ پہ ہے اسٹین، ڈاٹ، مارک اور پوائنٹس وغیرہ۔ نیکسٹ ہے بیٹا سیمز کوائٹ ویل ٹو ڈو، کسی کھاتے پیتے گھر کا لگتا ہے۔ نرس شناز سیٹ ٹو نرس گل، نرس شناز نے نرس گل سے کہا۔ ٹو وچ شی ریپلائڈ ان اے لو ٹون، جس کو اس کے جواب میں اس نے بڑی مدھم آواز میں کہا۔ آل ٹاکڈ اپ، تمام ٹاکڈ اپ عمدہ لباس میں تھا۔ فار سیٹرڈے نائٹ، ہفتے کی رات کو۔ پور چیپ، بیچارہ، خوب بن ٹھن کے گھر سے نکلا تھا، خوب تیار ہو کے گھر سے نکلا تھا ہفتے کی رات منانے کے لیے، بیچارہ۔ ڈیڈ دے کیچ دا ڈرائیور، کیا انہوں نے ڈرائیور کو پکڑ لیا؟ نو ہی گاٹ اوے، نہیں وہ فرار ہو گیا۔ واٹ اے پٹی، کتنی افسوس کی بات ہے۔ ان دا آپریشن تھیٹر کے اندر، دا اسسٹنٹ سرجن اینڈ دا ٹو نرسز ود دیئر فیسز کنسیلڈ، اسسٹنٹ سرجن اور دونوں نرسیں جن کے چہرے چھپے ہوئے تھے، بیہائنڈ ماسک، نقاب کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، ور اٹینڈنگ دا ینگ مین، وہ اس نوجوان کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ اونلی دیئر آئیز ور ویزیبل، صرف ان کی آنکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ آپریشن تھیٹر میں اسسٹنٹ سرجن اور دونوں نرسیں جن کے چہرے نقابوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے جبکہ صرف ان کی آنکھیں دکھائی دیتی تھیں، اس نوجوان کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ ہی واز لائنگ آن اے وائٹ ماربل ٹیبل، وہ سنگ مرمر کے سفید سنگ مرمر کے میز کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ ہز ہیئر واز اسٹل اسموتھ، اس کے بال ابھی بھی اسموتھ تھے، ہموار تھے۔ اگینسٹ ہز ٹیمپل، اس کی کن پٹیوں پر، اس کے بال ابھی بھی اس کی کن پٹیوں کے ساتھ ہموار تھے یا نرم و نازک یا تہبند تھے۔ دا اسٹرانگ سینٹڈ آئل، اس کا تیز خوشبودار جو تیل تھا، ود وچ ہی ہیڈ ڈریسڈ اٹ ارلیئر، جو اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے لگایا تھا۔ دیٹ ایوننگ، اس شام کو، اسٹل گیو آؤٹ اے فینٹ آرڈر، وہ ابھی بھی ہلکی سی فینٹ آرڈر، ہلکی سی مہک جو ہے وہ دے رہا تھا۔ ہز کلاتھز ور ناؤ بینگ ٹیکن آف، اب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے۔ دا فرسٹ ٹو بی ریمووڈ واز دا وائٹ سلک اسکارف، جو سب سے پہلا اتارا جانے والا تھا وہ تھا سفید ریشمی گلوبند۔ بینیتھ دا اسکارف، اس اسکارف کے نیچے، دیر واز نیدر اے ٹائی نار اے کالر، اسکارف کے نیچے نہ تو ٹائی تھی اور نہ ہی کالر، نار ایون اے شرٹ، حتیٰ کہ اس کے نیچے شرٹ یا قمیض بھی نہیں تھی۔ وین دا اوور کوٹ واز ریمووڈ، جب اوور کوٹ کو اتارا گیا، اٹ واز فاؤنڈ، یہ معلوم ہوا، ڈیٹ دا ینگ مین واز ویئرنگ انڈر نیتھ اونلی این اولڈ کاٹن سویٹر، کہ جب اوور کوٹ اتارا گیا تو پتہ چلا نوجوان نے صرف ایک پرانا سوتی سویٹر پہن رکھا تھا، وچ واز آل ان ہولز، جو سوراخوں سے بھرا ہوا تھا۔ تھرو دیز ہولز ون کوڈ سی دا ڈرٹی ویسٹ، ان سوراخوں سے کوئی بھی وہ گندی سی بنیان دیکھی جا سکتی تھی۔ وچ واز ان این ایون ورس اسٹیٹ دین دا سویٹر، جو سویٹر سے بھی زیادہ بدتر یا بری حالت میں تھی۔ لیئرز آف ڈرٹ کورڈ ہز باڈی، اس کے جسم پر تہ کی میل کی تہیں چڑھی ہوئی تھی۔ ہی کوڈ ناٹ ہیو ہیڈ اے باتھ فار ایٹ لیسٹ 2 months، اس نے کم از کم 2 ماہ سے نہا نہیں سکا تھا۔ اونلی دا اپر پارٹ آف ہز نیک واز کلین، صرف اس کے گردن کا اوپر والا حصہ صاف تھا۔ اینڈ ویل پاؤڈرڈ، اور اچھی طرح پاؤڈر لگا ہوا تھا۔ یہاں پر بیٹا کچھ امپورٹنٹ سینونیمز ہیں۔ ویل ٹو ڈو، رچ فیملی سے بلانگ کرنا، ویلدی، پراسپیرس، ٹاکڈ اپ کا مطلب گیٹ ریڈی وغیرہ، کنسیلڈ چھپا ہوا، کور کیپ، سینٹ کا مطلب پرفیوم، اسمیل اور آرڈر وغیرہ۔ نیکسٹ اور لاسٹ پیج ہے بیٹا، اسٹارٹ ہوتا ہے دا شوز اینڈ دا ساکس ناؤ کیم آف، اب جرابیں اور جوتے اتاریں گے۔ دا شوز ور اولڈ، جوتے پرانے تھے، بٹ برائٹلی پالشڈ، لیکن اچھی طرح چمکائے گئے تھے۔ ایز ٹو دا ساکس،
جہاں تک جرابوں کا تعلق ہے ان کلر کے اندر اینڈ پیٹرن اور نمونے کے اندر، رنگ اور نمونے دونوں کے اندر، دا ون واز کوائٹ ڈفرینٹ فرام دا ادر، ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ دیر وار ہولز ایٹ دا ہیلز، اس کی ایڑیوں کے اندر سوراخ تھے، اینڈ ویئر دا فلیش شوڈ، اور جہاں پر گوشت نظر آتا تھا، گوشت دکھائی دیتا تھا، تھرو دا ہولز، ان سوراخوں سے، اٹ واز گریمڈ، اس کے اندر آلودہ، اس کے اندر گھسا ہوا تھا، اس کے اندر پڑا ہوا تھا، ود ڈرٹ، مٹی یا جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں ذرات سے، تو یہ مٹی سے آلودہ ہوا تھا۔ گریم کا مطلب بیٹا گریم کر جانا، آلودہ ہو جانا کسی چیز میں، یعنی کہ ایک چیز کا صاف نہ رہنا۔ ایڑیوں پر سوراخ تھے اور جہاں جہاں سوراخوں سے گوشت دکھائی دیتا تھا یہ مٹی سے آلودہ ہوا تھا۔ ہی واز بائی ناؤ ڈیڈ، اب وہ مر چکا تھا، اینڈ ہز لائف لیس باڈی لے آن دا وائٹ ماربل سلیب، اور اس کا بے جان جسم سنگ مرمر کی سل پر پڑا ہوا تھا۔ دا فالوئنگ ور دا فیو تھنگس، یہ وہ چند چیزیں تھیں، وچ ور فاؤنڈ ان دا ویریس پاکٹس آف ہز اوور کوٹ، جو کہ اس کے اوور کوٹ کی مختلف جیبوں سے برآمد ہوئی تھیں۔ آ اسمال بلیک کوم، ایک چھوٹی سی کنگھی، آ ہینکر چیف، ایک رومال، 6 آناز، 6 آنے، اینڈ اے فیو پائز، اور چند پیسے، آ ہاف اسموکڈ سگریٹ، آدھا بجھا ہوا اسموکڈ، آدھا بجھا ہوا سگریٹ، آ لٹل ڈائری ان وچ دا نیمز اینڈ ایڈریس آف اے فیو پیپل ور نوٹڈ، جس پر کچھ لوگوں کے نام اور پتے درج تھے۔ آ لسٹ آف گراموفون کی لسٹ، گراموفون ریکارڈس کی لسٹ، اینڈ اے فیو ہینڈ بلز، اور چند اشتہار تھے، وچ ڈسٹریبیوٹرز ہیڈ تھرسٹ اپون ہم، جو کہ ڈسٹریبیوٹرز نے، بانٹنے والوں نے اس کو تھما دیے تھے۔ تھرسٹ کا بیٹا میں نے آپ کو ایک جگہ پر مطلب بتایا تھا، تھرسٹ کا مطلب ہوتا ہے دھکے سے کسی چیز کو تھما دینا۔ ہم ڈیورنگ ہز ایوننگ پرومینیڈ، جو اس کی ایوننگ کی پرومینیڈ تھی، چہل قدمی تھی یا آوارہ گردی تھی، اس کے دوران کسی نے اس کو تھما دیا تھے۔ الاس، کتنے افسوس کی بات ہے، افسوس۔ ہز لٹل کین، اس کی چھوٹی سی بید کی چھڑی، وچ واز پر ہیپس لاسٹ، جو کہ گم ہو گئی تھی، ایٹ دا ٹائم آف ایکسیڈنٹ کے وقت کہیں کھو گئی تھی، واز ناٹ انکلوڈیڈ ان دا لسٹ، وہ اس فہرست کے اندر شامل نہیں تھی۔ یہ تھی بیٹا اوور کوٹ کی ٹرانسلیشن۔ ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بیٹا۔ اور اگر یہاں پر بیٹا کچھ امپورٹنٹ سینونیمز ہے، یہاں پر لاسٹ پیج کے اوپر بالکل سمپل ہے، پیٹرن، ڈیزائن، گریم، ڈسٹ وغیرہ، اور اس کے علاوہ تھرسٹ، پش، ڈرائی وغیرہ۔ تو بیٹا لاسٹ پہ اگر کچھ ایسا ہو جو کچھ ایشو وغیرہ ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ لوگ میسج کر کے پوچھ لیا کریں۔ میسج کرنے سے بیٹا آپ لوگوں کو رپلائی مل جایا کرے گا۔ نیکسٹ کویشچن آنسر کا جو باقاعدہ لیکچر ہوگا وہ ٹیوزڈے لیکچر میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔